میری شادی کا دوسرا دن تھا۔ مجھے علیم الدین کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھیں۔ ابا نے میرا رشتہ پکا کیا تھا اور یہ شادی بھی صرف اور صرف میرے بابا کا اکیلے کا فیصلہ تھا۔ میری اماں نہیں چاہتی تھیں کہ میں علیم الدین کی دلہن بنوں، مگر ابا نے علیم الدین کی اتنی تعریفیں کی کہ ہمارے خاندان کا ہر فرد علیم الدین کا گرویدہ ہو گیا۔ علیم الدین نے بتایا تھا کہ وہ ایک پیش امام ہیں، مسجد میں امامت کرواتے ہیں اور نماز روزے کے پابند ہیں۔ یہی چیز میرے بابا کو اچھی لگتی تھی، پر آج میں صبح اٹھی تو علیم الدین سو رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پیش امام ہو کر وہ ساری ساری رات کیسے سو سکتے ہیں، جبکہ امام کو چاہیے وہ سب سویرے جا کر مسجد میں اذان دے اور اپنے فرض کی ادائیگی کرے، مگر علیم الدین نماز کے پابند نہیں نکلے۔ صبح وہ کافی دیر سے اٹھے تو میں نے شکوہ کر ڈالا، علیم الدین آپ نے آج نماز نہیں ادا کی، بری بات ہے، تو میری ماں مت بنو۔ علیم الدین نے انتہائی منہ پھٹ لہجے میں کہا تو میں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ شادی کے پہلے ہی دن ہماری لڑائی ہو گئی۔ میں علیم الدین سے اس بات پر خفا تھی، جبکہ وہ اس چیز پر غصہ کر رہے تھے کہ میں ان سے پوچھنے والی ہوتی کون ہوں۔ خیر میں نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ ظہر کی نماز پڑھنے وہ مسجد چلے گئے۔ مجھے خوشی ہوئی اور افسوس بھی کہ میں نے خواہ علیم الدین پر شک کیا۔ اب وہ تقریباً سبھی نمازیں مسجد میں پڑھتے۔ رات کو وہ آتے تو تھکے ہارے ہوتے، کہتے کہ مسجد میں محفل ہوتی ہے، میں بہت تھک جاتا ہوں۔ میں ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ میرا شوہر اتنی بڑی ذمہ داری جو چلا رہا تھا، میں کیسے اسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ اگلے دن کی بات ہے، علیم الدین کچھ پریشان سے گھر آئے۔ میرے کہنے پر بھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا، ساری رات جاگتے رہے۔ سوتے ہوئے بار بار میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتی علیم الدین کسی گہری سوچ میں گم ہیں۔ میں ان کی پریشانی میں ان کا غم ہلکا کرنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ پھر میں بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اگلے دن تک وہ خود ہی ٹھیک ہو گئے۔ گھر آئے تو خوش سے تھے، کہنے لگے آج میں اپنی بیوی کو حلوہ بنا کر کھلاتا ہوں۔ ان کے ہاتھ میں گاجر بھی تھیں، 1 کلو تازہ گاجر کے ساتھ وہ گھی اور چینی بھی لائے تھے۔ حالانکہ ہمارے گھر میں کھانا بہت زیادہ پکتا تھا، مگر علیم الدین آج کسی خاص اہتمام کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد خود ہی کچن میں چلے گئے، گاجر کا حلوہ بنایا اور مجھے بھی پیالہ بھر کر دیا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ میرا شوہر روایتی مردوں جیسا نہیں، دل میں سوچا۔ پھر وہ کہنے لگے ذرا دروازہ بند کر لو، میں باہر جا رہا ہوں۔ آج مسجد میں ایک محفل ہے، وہاں پر مجھے حاضری بھی دینا ہے اور کچھ لوگوں سے بات چیت بھی کرنی ہے۔ ان کے جانے سے میں اداس ہو گئی، لیکن میں جانتی تھی میرا شوہر بہت محنتی ہے، وہ لوگوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو شدید ڈر محسوس ہوا۔ چھت پر سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گئی، اچھے سے اٹھ کر کمرے کی کنڈی چیک کی، مگر پھر تسلی نہیں ہوئی تو دروازہ کھول کر سبھی باہر کے دروازوں کو دیکھا۔ دروازے اچھی طرح بند تھے۔ میں نے اپنے کمرے کو بھی کنڈی لگا دی اور دوبارہ آ کر کمرے میں سو گئی، مگر چھت پر وہ آوازیں بددستور آ رہی تھیں۔ ڈر کے مارے میرا برا حال تھا۔ سوچ رہی تھی کہ علیم الدین نہ ہی جاتے تو اچھا تھا۔ اگلے دن وہ تقریباً صبح 10 بجے گھر آئے تو میں نے انہیں شکوہ کیا، علیم الدین آپ کے ہوتے ہوئے بھی مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، آپ خدا کے لیے رات کو مت جایا کریں، مجھے لگتا ہے رات کے وقت کوئی ہماری چھت پر کود آتا ہے، آپ بتائیں میں کیا کروں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں کیا؟ علیم الدین نے مجھے ڈانٹا، آیت الکرسی پڑھ کر سو جایا کرو، جان اور مال کی حفاظت خود ہی ہوتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی، مگر روزانہ یہی تماشا ہونے لگا۔ ایک دن میں نے سوچا دن کے وقت جا کر چھت پر دیکھوں تو صحیح کہ آخر ہماری چھت پر ہوتا کیا ہے، پتہ تو چلے۔ میں خاردار تانے لگانے کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ یہی سوچ کر میں چھت پر گئی۔ آج شادی کے بعد پہلی بار اپنے گھر کا چھت دیکھ رہی تھی۔ چھت کے ایک طرف چھوٹا سا کمرہ بنا تھا، باقی چھت کھلا اور صاف ستھرا تھا، مگر مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ چھت پر بے شمار چھوٹے چھوٹے پیالے پڑے تھے۔ ان کاغذی برتنوں میں ہلکی ہلکی کھیر کی تہ بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ یہ برتن کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تقریباً 4-5 کے قریب یہ برتن تھے، جن میں کسی کے اندر گاجر کے حلوے کے باقیات تو کسی میں دودھ کی تہ جمی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے لگا کہ یہ بالکل وہی کھیر اور حلوہ ہے جو ہمارے اپنے گھر میں بنتا ہے۔ حلوہ تو ہو بہو وہی تھا، بالکل ویسا ہی رنگ اور ویسی ہی خوشبو، مگر میں نے شک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سوچا شاید دوسری چھت سے بچوں نے اس طرف کو خالی برتن پھینک دیے ہوں گے۔ میں نے صاف صفائی کر دی اور اس بات کو نظر انداز کر دیا۔
اس سے اگلے دن علیم الدین کو گاؤں میں کسی کام سے جانا تھا۔ علیم الدین کے جانے کے بعد میں بہت ڈر رہی تھی۔ سوچا آج نہ جانے میرا وقت کیسے کٹے گا، مگر شام ہوتے ہی میں پرسکون نیند سو گئی۔ صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی۔ آج کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی رات کو مجھے نہیں ہوئی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ کام کاج ختم کرنے کے بعد چھت پر گئی تو دیکھا آج وہاں وہ برتن نہیں پڑے تھے، نہ پہلے جیسا گھاس پھوس وہاں موجود تھا۔ مگر ایسا ایک دو دن ہی ہوا، جیسے ہی علیم الدین گاؤں سے واپس آئے اگلی ہی رات کو پھر وہی شور اور وہی آوازیں آنے لگیں۔ صبح علیم الدین کے سونے کے بعد میں نے اوپر چھت پر جا کر دیکھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہاں پر ہمارے گھر کے یعنی ہمارے کچن کے برتن بھی پڑے تھے اور حلوے والی چھوٹی چھوٹی پلیٹیں بھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ علیم الدین آخر مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں، میں نے سوچا۔ میں ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگی۔ ان کے جاگنے پر میں نے گاجر والے حلوے کے برتن انہیں دکھائے تو ہنس کر کہنے لگے، تم خواہ مجھ پر شک کرتی ہو، میں نے تو تمہاری مدد کے لیے سارے برتن چھت پر رکھے تاکہ انہیں دھوپ لگوا لو۔ جانتی ہو نا، پچھلے دنوں چچا منیر ہمارے گھر آئے تھے، ان کو ٹی بی ہے، ان کے ٹی بی کی تشخیص کل پرسوں ہی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ کہیں ہمیں بھی ایسی بیماری نہ لگ جائے، اس لیے کچھ برتن چھت پر رکھ دیے ہیں، باقی بھی تم آج میرے ساتھ مل کر چھت پر رکھوا دو۔ بستر وغیرہ بھی چھت پر ڈال دیتے ہیں، دھوپ لگے گی تو سارے جراثیم مر جائیں گے۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ میں نہ جانے کیا سوچ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کھانا بنوا کر ضائع کرتے ہیں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس صبح ہم دونوں نے مل کر چھت کے اوپر بستر وغیرہ پھیلا کر رکھ دیے۔ میرے شوہر علیم الدین صفائی کے بہت پابند تھے اور صفائی پسند بھی تھے، اسی لیے میں گھر کی نفاست کا خاص خیال رکھتی۔ شام ہوئی تو وہ سب بستر وغیرہ اتار کر کمروں میں رکھ دیے، کچھ صندوق میں بند کر دیے۔ اسی شام جب میں چھت پر کھڑی تھی تو میری سامنے والی چھت پر کھڑی ایک عورت سے ملاقات ہو گئی۔ اس وقت علیم الدین گھر پر نہیں تھے۔ میں اپنے بستر وغیرہ واپس لینے چھت پر گئی تھی۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے رازداری کے انداز میں بتانے لگی، سنو بہن، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اگر تم ناراض نہ ہو تو کہوں گی۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گی۔ تب وہ کہنے لگی، تمہاری چھت پر ہر روز تمہارا شوہر 2-3 لوگوں کو لے کر آتا ہے۔ اب وہ لوگ کون ہیں، عورتیں ہیں یا مرد، میں اس بارے میں نہیں جانتی، مگر ان کی آوازیں باریک اور سریلی ہوتی ہیں۔ یہ باریک آواز میں کچھ گنگناتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یہ تو میں نہیں جانتی، مگر رات کو میں نے 3-4 بار خود تمہارے شوہر کو چھت پر دیکھا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بہت سیوا کرتا ہے، نہ جانے یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ پوری پوری رات جاگتا ہے۔ نہ جانے تم کہاں ہوتی ہو، اپنے شوہر پر نظر رکھا کرو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے کاموں میں پڑنے کے بعد مشکلات تمہارے لیے بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ عورت کی بات میں جانتی تھی کہ وہ یوں ہی بے پرکی اڑا رہی ہے، مگر بات کوئی بھی ہو، کیسی بھی ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے۔ میں نے بھی دل میں تہیہ کر لیا کہ اپنے شوہر پر نظر رکھوں گی، مگر انہیں شک نہیں ہونے دوں گی۔ اب میں علیم الدین کی نگرانی کرنے لگی، مگر وہ بھی کچھ محتاط سے ہو گئے تھے۔ رات کو انہوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ مجھ سے بات بات پر اظہار محبت کرتے اور کہتے کہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں، تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، کچھ بھی ہو جائے تم مجھے چھوڑ کر نہیں جانا۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر کافی پریشان ہوتی کہ وہ آج کل مجھ سے ایسی باتیں کیوں کرنے لگے ہیں، حالانکہ میں نے کبھی بھی ان سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، نہ ہی گھر سے جانے کی کوئی دھمکی دی تھی۔ میں تو خوشی خوشی ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ علیم الدین کے اس محبت بھرے رویے کی وجہ سے ہم دونوں میں محبت بڑھنے لگی۔ میں نے ان پر شک کرنا چھوڑ دیا، وہ بھی راتوں کو گھر پر ہی رہنے لگے۔ اب سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ ایک دن میرے سونے کے تھوڑی دیر بعد مجھے لگا جیسے علیم الدین کمرے سے باہر جا رہے ہوں۔ میں نے سوچا مجھے شک نہیں کرنا چاہیے، سو میں اپنی جگہ پر خاموش لیٹی رہی، مگر کافی دیر کے بعد بھی جب وہ کمرے میں نہ آئے تو میں نے اٹھ کر باہر دیکھا، وہ کہیں نظر نہ آ رہے تھے۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ چھت پر جا کر دیکھوں۔ ویسے تو چھت پر جانے کی میری ہمت نہ ہوتی تھی کہ رات کا اندھیرا بہت خوفناک ہوتا، لیکن جیسے ہی چھت چڑھ کر اوپر جانے لگی تو وہی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں جو آج سے 1 ہفتہ پہلے میں نے رات کو سوتے ہوئے سنی تھیں۔ مجھے ڈر کے مارے پسینہ آ گیا۔ واپس پلٹنے سے پہلے ایک بار میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو علیم الدین مجھے 2 نوجوانوں کے درمیان بیٹھے نظر آئے۔ ان کے آس پاس چھوٹے چھوٹے لڑکے بیٹھے تھے جن کی عمریں 16 سے 20 سال کے درمیان ہوں گی،
علیم الدین ان کے درمیان بیٹھے اپنے سر کو دائیں سے بائیں جانب گھماتے تو مجھے کسی دیوانے سے معلوم ہوتے۔ میں نے سوچا اس وقت ان کے دوستوں کے سامنے جانا مناسب بات نہیں۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی، مگر مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر میرے شوہر کو یہ نفسیاتی عرضہ کب سے ہے۔ میں نے کسی کو بھی بتانے سے پہلے اپنے بابا سے بات کرنے کا سوچا۔ انہیں فون کیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بابا کہنے لگے اس وقت تم فون پر مجھ سے بات نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اسے خبر ہو جائے، کل تم میکے آؤ، ہم مل کر اس کا حل نکالتے ہیں۔ اگلے دن میں نے علیم الدین سے کہا کہ آپ مجھے میکے چھوڑ آئیے، میرے والد صاحب میرا انتظار کر رہے ہیں، انہیں میری ضرورت ہے۔ علیم الدین خوشی خوشی مجھے میکے چھوڑ کر آ گئے۔ والد صاحب کو میں نے تفصیل میں علیم بات سے آگاہ کیا، تب وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، بولے کاش کہ میں اس لڑکے کے بارے میں پہلے تحقیق کر لیتا۔ مجھے ایک دو اور لوگوں نے بھی علیم الدین کے بارے میں مشکوک معلومات بتائی ہیں، مگر اب کیا کروں بیٹی، مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، آج چل کر ہی میں دیکھوں گا کہ علیم الدین آخر ایسا کیوں کرتا ہے۔ شام ہونے سے پہلے ہی میں نے علیم الدین کو کال کی اور کہا آ کر مجھے لے جائیں، میں اپنے گھر واپس آنا چاہتی ہوں، بابا کی طبیعت اب ٹھیک ہے، مجھے اپنے گھر نہیں رکنا۔ علیم الدین میری بات پر زیادہ خوش نہیں ہوئے، آ کر مجھے میکے سے لے گئے۔ گھر جا کر میں نے ان سے کوئی خاص بات نہیں کی، میرا رویہ ان کے ساتھ پہلے جیسا ہی رہا۔ میرے پلان کے مطابق والد صاحب نے شام کے 7-8 بجے ہمارے گھر آنا تھا، مگر علیم الدین آج کچھ زیادہ ہی ایکٹیو لگ رہے تھے۔ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں زیادہ دیر تک جاگوں۔ میں نے بھی بابا کو فون کر کے تھوڑا لیٹ آنے کا کہا اور خود بھی سو گئی۔ میں نے علیم الدین کے کمرے سے باہر جانے کے بعد ابا جان کو فون کیا، انہیں کہا کہ اب آپ گھر آ جائیں، علیم الدین چھت پر چلے گئے ہیں۔ بابا جان میرے فون کے ہی منتظر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمارے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے انہیں دروازہ کھول کر اندر بلا لیا۔ انہوں نے علیم الدین کے بارے میں مجھ سے اور بھی پوچھ گچھ کی اور پھر دبے قدموں چھت پر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ چھت سے تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ والد صاحب بھی اونچی آواز میں علیم الدین سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے اور علیم الدین اپنی طرف سے جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر والد غصے میں بپھرے ہوئے میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے کہنے لگے اس خبیث کے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے ساتھ گھر چلو، میں ابھی اور اسی وقت تمہیں لے جاؤں گا۔ میں گھر جانے سے منع کر دیا۔ میں بہت مجبور تھی کہ اپنے باپ کا حکم مانوں یا اپنے شوہر کا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تب والد صاحب غصے میں بپھرے گھر سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ جان گئے تھے کہ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، مگر اب علیم الدین کے غصے کا شکار بھی میں ہوئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد علیم الدین مجھ پر برس پڑے، کہنے لگے تم نہیں اپنے باپ کو گھر بلایا ہے، تم نہیں چاہتی کہ میں کوئی کام کروں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ کتنی بڑی چالاکی کرنے کی کوشش کی ہے۔ علیم الدین کی باتوں نے مجھے آدموہا کر کے رکھ دیا۔ میں نے سوچا میں والد کے گھر ہی چلی جاؤں، کم از کم اس شخص کے طعنے سننے سے تو بہتر ہے کہ اپنے باپ کی ڈانٹ سہ لوں۔ میں بابا کے گھر چلی گئی، وہ بھی مجھے دیکھ کر رو پڑے۔ میں نے کہا بابا آپ کچھ تو بتائیے، علیم الدین نے آخر ایسا کیا کیا کہ آپ نے مجھے گھر جانے کو کہا تھا؟ اس وقت میں نہیں آ سکتی تھی۔ علیم الدین غصے میں تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی غلط بات ہوگی تو میں علیم الدین کا ساتھ نہیں دوں گی، وہ آپ ہی کی پسند ہیں، میں تو بس صبر سے کام لے رہی تھی۔ تب بابا نے مجھے علیم الدین کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ بیٹی تمہاری شادی کرنے کے بعد علیم الدین پر میں بہت اعتماد کرتا تھا، مجھے اس پر فخر تھا، مگر میں نے اس کے بارے میں اس کے محلے داروں سے زیادہ پوچھ تاچھ نہیں کی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ اس کی شخصیت ہی اس کا آئینہ دار ہے، اسی لیے میں نے اس پر یقین کیا۔ مگر ایک ہفتے بعد ہی مجھے اس سچ کا پتہ چل گیا تھا کہ علیم الدین مسجد میں پیش امام نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک پیر کا چیلا ہے، اس کے کام کرتا ہے اور اسی کے مریدوں کے دیے ہوئے ہدیے پر اس کا گھر چلتا ہے۔ یہ بات بہت افسوسناک تھی۔ میں نے سوچا کہ میں علیم الدین کو کوئی اچھا کاروبار سیٹ کر دوں گا تاکہ وہ اپنا گھر ایک حلال اور صحیح طریقے سے چلا سکے، مگر علیم الدین نے اس سے پہلے ہی ایک گری ہوئی اور نیچ حرکت کی۔ اس نے پیر سے بغاوت کر کے اپنا آستانہ کھولنے کے لیے اس کے سبھی لڑکوں کو ورگلایا اور پھر ان سے کہا کہ میں تم لوگوں کو کھانا پینا رہائش سبھی کا بندوبست کر دوں گا، تمہیں خاص عمل بھی بتاؤں گا۔ علیم الدین تو خود ان پڑھ ہے، وہ کوئی عمل وغیرہ نہیں جانتا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ وہ ان لڑکوں کو بھی ورگلا رہا ہے اور ساتھ ہی اپنی اور میری شہرت بھی خراب کر رہا ہے۔ بابا جان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
علیم الدین ایک پیر کے ہاں جاتے تھے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آج کل کے ڈھونگی فقیروں اور پیروں سے مجھے ویسے بھی نفرت تھی، مگر علیم الدین کے اس رویے نے مجھے بہت تکلیف دی۔ پھر میں نے بابا اور علیم الدین کے درمیان صلح کروانے کی بھرپور کوشش کی۔ علیم الدین پیری فقیری کا دھندا چھوڑنے پر راضی نہیں تھے۔ میں نے انہیں بڑی مشکل سے راضی کیا اور والد کو بھی قائل کیا کہ وہ انہیں کاروبار سیٹ کر دیں۔ والد نے ایک کاروبار شروع کر کے علیم الدین کے ہاتھ دے دیا۔ خدا نے برکت دی۔ میں نے بھی علیم الدین کی حوصلہ افزائی کی، ان کو پچھلی باتوں کا کوئی بھی تانا نہ دیا۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک نہیں بلکہ 4 مہمان روزانہ کھاتے ہیں۔ ہمارے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا اور ہم میاں بیوی اپنی آسودہ زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ میرے شوہر کہتے ہیں کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر تم نہ ہوتی تو میں یوں ہی بہرا روی کا شکار ہو جاتا اور میرے ہاتھ کچھ بھی نہ آتا۔ علیم الدین کی یہ بات سن کر میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میرے شوہر کے دل میں میری سچی محبت